السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم سورۃ الحجرات کے مضامین کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات کے ابتدائی آیات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب خاص طور پہ سکھا دیا گیا ہے۔ پہلی ہی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مومنین کو بہت کیئرفل کر دیا گیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنا۔ اللہ سے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگے نہ بڑھنا۔ تم کو جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکام کے دائرے کے اندر رہ کے کام کرنا، ان کو فالو کرنا۔ اور جہاں تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ ہے، ان سے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو صورت تھی وہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ سے متعلقہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، صحابہ کے ساتھ کہیں چلے جا رہے ہوتے تو کوئی شخص حضور سے آگے نہ بڑھے، یہ بے ادبی ہے۔ جس طرح آپ عام دنیا داری میں اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ آپ کا بڑا کوئی ساتھ ہو، چل رہا ہو، تو آپ اس سے آگے اگر چلیں گے تو یہ بے ادبی تصور ہوتی ہے۔ تو صحابہ بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے اور قرآن مجید نے انہیں سمجھا دیا کہ اپنے رسول سے آگے نہیں بڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اور دوسرا اس کا معنی وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے آگے نہ بڑھا جائے، کیونکہ ہم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا لازم ہے۔ آگے بڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کی ممانعت ہے، اور مانتا وہی ہے جو پیچھے چلتا ہے۔ یعنی ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے، اور اتباع کہتے ہی محبت کے ساتھ فالو کرنے کو ہے، پیچھے چلنا۔ ایک مسلمان، ایک مومن، اس کا بڑا سے بڑا مقام یہی ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ وہ محبت کے ساتھ یہ دیکھتا رہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے پہ چلے ہیں، اس راستے پہ پیچھے پیچھے وہ بھی چلتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم رکھنے والا ہے ہر چیز کا۔ اب اگلی آیت میں اور زیادہ حساس اس معاملے کو کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی انہیں اس طرح سے آواز دے کے بلانا جیسے ایک دوسرے کو اونچی آواز میں آواز دے کے بلا لیتے ہو۔ جس طرح دوست آپس میں ایک دوسرے کو اونچی آواز دے کے بلاتے ہیں، اس طرح اپنے نبی کے ساتھ تم نہیں کر سکتے۔ ان کو مخاطب کرنا ہو تو انتہائی باادب طریقے سے ان کے ساتھ بات کرنی ہو، ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہو تو انتہائی باادب طریقے سے اور دھیمے لہجے میں بات کرو گے۔ یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہاں پہ جتنی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان سے اونچی اگر کسی نے آواز کر لی تو یہ بے ادبی ہے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھنا ادب ہے، اور مخاطب کرتے ہوئے اس چیز کا لحاظ رکھنا کہ کتنی بڑی ہستی ہے جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو پورے ادب کا لحاظ رکھ کے مخاطب کرنا، اور ایسے مخاطب نہ کرنا کہ جیسے ایک دوسرے کو اونچی اونچی آواز دے کے مخاطب کر لیتے ہو، کیونکہ اس کے بعد بہت بڑی وارننگ دے دی گئی ہے کہ اگر تم ایسے کوئی کام کرو گے، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے سارے اعمال کہیں ضائع نہ کر دوں، کہ میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اپنی طرف سے تو تم بڑے نمازی بنے ہوئے ہو، بڑے پرہیزگار ہو، بڑے روزے دار ہو، لیکن تم سے ایک ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ تم بارگاہ نبوت کا ادب نہیں کر رہے، تو اس بارگاہ نبوت کے ادب کے نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، اور تمہیں اس چیز کا پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ تم تو اپنی طرف سے بڑے حاجی اور نمازی بنے ہوئے ہوگے، اور بارگاہ نبوت کا ادب جو ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے لے لیا ہے، یعنی ان کے دلوں کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کر لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور انہیں اس ٹیسٹ میں پاس کر کے ان کے لیے مغفرت اور اجر کا وعدہ کر دیا ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ بارگاہ رسالت میں اپنی آواز کو پست رکھنا ادب ہے۔ آج بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب روضہ مبارک پہ درود و سلام عرض کرنے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، تو جب جالیوں کے سامنے پہنچتے ہیں، وہ حصہ مواجہ شریف کہلاتا ہے، جہاں پہ بالکل آپ قبر اطہر کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ سبز رنگ کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ وہاں پہ 3 سوراخ ہیں۔ پہلے سوراخ کے اوپر لکھا ہوا ہے ہنا السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ سلام بھیج سکتے ہیں۔ پھر آگے ہنا السلام علی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، پھر اس سے آگے ہنا السلام علی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 3 سوراخ ہیں تو جن کے سامنے جا کے سلام عرض کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب اس بارگاہ میں ہم میں سے کوئی پہنچے تو وہاں پہ بھی اپنی آواز کو پست رکھیں، یعنی ایک تو معنی اس کا وہ ہوا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں تھے تو آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے کوئی شخص اونچی آواز سے نہ بولے اور آپ کی بارگاہ میں آواز کو پست رکھے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا تھا۔ لیکن آج کے دور میں اس کا معنی بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جب آپ بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے، تو آپ وہاں پہ بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، انتہائی مؤدبانہ لہجے میں آہستگی سے ادب کے ساتھ سلام عرض کریں گے اور وہاں سے گزر جائیں گے۔ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، اور وہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ سلام عرض کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ میرے نزدیک یہ بارگاہ نبوی کا ادب نہیں ہے۔ ان سب
حرکات سے باز رہنا چاہیے. وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہاں پہ آپ سلام کے لیے حاضر ہوتے ہو اور انتہائی مؤدبانہ طریقے سے سلام عرض کر کے وہاں سے گزر جانا چاہیے. اور وہاں پر سعودی حکومت نے یہی آیت مواجہ شریف پہ یعنی وہ جو جالیاں ہیں ان کے اوپر بہت بڑی کر کے لکھ کے لگا دی ہے. یہی آیت ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. تاکہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یاد آ جائے کہ یہاں پہ اپنی آواز کو آہستہ رکھنا ہے، یہاں پہ شور اور غل غپاڑا نہیں ہونا چاہیے، غیر ضروری بات نہیں ہونی چاہیے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان کی اکثریت بے عقل ہے. یہ سمجھ لیجئے ایک قبیلہ، اس کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو مسجد نبوی کے ساتھ متصل ازواج مطہرات کے کچھ حجرات تھے. تو آپ ان حجرات میں سے کسی ایک حجرے میں کسی ایک زوجہ محترمہ کے ہاں آپ موجود تھے. تو ان لوگوں نے انتظار نہیں کیا کہ آپ خود باہر تشریف لائیں اور ان سے ملاقات ہو، بلکہ باہر کھڑے ہو کے آپ کا نام لے لے کے آپ کو آوازیں دینے لگے کہ آپ باہر تشریف لائیے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کی اکثریت بے عقل ہے جو حجرات یعنی آپ کے گھروں کے باہر سے کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دے رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود باہر ان کے پاس تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے.